ایک ڈیٹیلڈ پروگرام انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ ان کا ایشو کرتی ہے. اس میں ان کا پورا جو ہے کہ وہ ہوٹل سے کیسے نکلیں گے, ہوٹل کی سیکیورٹی کیا ہوگی, ایک بہت ڈیٹیلڈ پروٹوکول جو ہیں, 2 ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹری نے لگائے, بہت ڈیٹیلڈ پروٹوکول انہوں نے ایشو کیا. اور اس کے بعد جو پریکٹسنگ سیشنز تھے ان کا اسکیڈول جو ہے وہ ایشو کیا گیا. 13 تاریخ کو نیوزی لینڈ کی ٹیم سرینا سے نکلی اور پورا اسلام آباد سے نکلی سیکیور میں. 4 بجے یہ اسٹیڈیم میں پہنچے, پاکستان کرکٹ ٹیم بھی پہنچی اور دونوں ٹیموں نے بھرپور پریکٹس کی. اچھا, اب یہاں پہ دوبارہ جسٹ ٹو پوائنٹ دیٹ آؤٹ کہ جو پچھلے آپ کے تھریٹس ہیں وہ 24 اگست کے, 21 اگست کے اور 19 اگست کے وہ موجود ہیں. ان کو کوئی کسی نے سیکیورٹی, جو نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی ہے, انہوں نے, ہماری سیکیورٹی نے سارا اس کو دیکھ لیا اور کہا کہ یہ فیک ہیں, اور وہ سارے آگے. پہلی پریکٹس انہوں نے کی 13 تاریخ کو, انہوں نے 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک جو ہے 7:30 بجے تک جو ہے وہ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس کی. کوئی جو تھریٹ الرٹ ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا. ٹیمیں وہاں سے واپس آئیں. اگلے دن پھر ٹیم جو ہے وہ واپس نیوزی لینڈ کی اور پاکستان کی ٹیم اسٹیڈیم گئی, پھر 3 گھنٹے پریکٹس کی اسی پروٹوکول میں, جو کہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے جیسا بتایا, ہیلی کاپٹر سارا کچھ کر کے, کوئی وہاں پہ ایشو نہیں ہوا. اگلے دن جو تھی وہ چھٹی کی, اور اس کے بعد اگلے دن میچ سے 1 دن پہلے پھر سارا پریکٹس سیشن ہوا, اور کسی قسم کا کوئی تھریٹ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, کوئی ایسی معاملہ جو ہے وہ نہیں تھا. اچھا, 17 سپٹمبر کو نیوزی لینڈ کی جو ٹیم ہے انہوں نے یہ کہا کہ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے کنسرن آیا ہے, رپورٹڈ کریڈیبل تھریٹ, اور انہوں نے 17 تاریخ کو جب میچ کو جانا تھا اس سے پہلے تقریباً صبح 10:30 بجے اس خواہش کا اظہار کیا, 10:30 11 بجے, کہ ہم یہ ٹور جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں اور اپنی حکومت کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ ہم یہ ٹور جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں. یہ اس کے بعد جو ہماری انٹیریئر کی سیکیورٹی ٹیم ہے, ہماری جو پی سی بی کے سارے جو لوگ ہیں, اسلام آباد کی جو ساری انتظامیہ ہے, وہ ایجنسیز, سب لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ وہ تھریٹ ہم سے شیئر کریں کہ تھریٹ آخر آپ کو ملا کیا ہے. تو ایکچولی جو سیکیورٹی ٹیم یہاں پہ نیوزی لینڈ کی تھی وہ بھی اتنی ہی نابلد تھی تھریٹ سے جتنے کہ کوئی ہمارے لوگ تھے, کیونکہ تھریٹ یہاں پہ کوئی جنریٹ ہی نہیں ہوا تھا. وہ ہم سے کچھ شیئر جو ہے وہ نہیں کر سکے. اور 12 نیوزی لینڈ کی ٹیم, اس کے بعد جس طرح سے وزیر اعظم صاحب کی جب تقریر ختم ہوئی وہاں پہ ان کو ہم نے یہ بتایا, اور ساتھ ہی رمیز راجہ صاحب کی, پی سی بی کے جو ہمارے چیئرمین ہیں اور جو باقی حضرات ہیں, ان کی یہ درخواست دی کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہے ان سے بات کریں. وہاں سے ہی پی ایم صاحب نے باہر نکل کے جو ہے ان سے بات کی. ریسیپشن بھی اتنی اچھی نہیں تھی, اور لیکن انہوں نے ان سے یہ بات کہی کہ اس وقت اگر آپ ٹور کینسل کریں گے تو یہ بڑا پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کا ایک بڑا غصے والی بات ہوگی, اور یہ اس سے ایک تلخی پیدا ہوگی عوامی سطح کے اوپر. لیکن جو پرائم منسٹر صاحبہ تھیں انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس کرٹیکل انفارمیشن ہے کہ جو یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے گا. بہرحال وہ ٹور کینسل ہو گیا, ٹیم جو ہے وہ چلی گئی. اب 18 سپٹمبر 2021 کو انٹرپول ویلنگٹن نے انٹرپول اسلام آباد کو ایک ای میل جو ہے اس کا کہا کہ یہ ای میل جو ہے وہ ملی ہے, اور وہ ای میل ملی حمزہ آفریدی 7899@gmail.com سے 6:25 پہ نیوزی لینڈ کے ٹائم کے مطابق. اب ہم نے یہ جو حمزہ آفریدی کی جو پوسٹ ہے اس کو اینالائز کیا, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. Dear New Zealand cricketers, dear New Zealand cricket, you did wrong to go to Pakistan and now see what happens to you.
your cricket team is not going anywhere now. In every place the bomb will be placed from hotel to your flight, and my men will not forgive you. They are coming. New Zealand, Pakistan, Zindabad, Allahu Akbar. یہ ای میل جو ہے یہ بھیجی گئی نیوزی لینڈ کی ٹیم کو, اور یہ نیوزی لینڈ کے ٹائم کے مطابق 6:25 پہ 18 سپٹمبر 2021 کو گئی, اور پاکستان کے ٹائم کے مطابق 11:25 پہ رات کو 17 سپٹمبر 2021 کو دی گئی, حمزہ آفریدی 7899@gmail.com کے نام سے. اچھا, یہ اس ای میل کا بھی ذرا جائزہ اگر آپ لیں گے تو یہ ای میل بھی جو آئی ڈی کریٹ ہوئی, ای میل آئی ڈی, اس ای میل آئی ڈی کے کریٹ ہونے کے 15 منٹ کے بعد یہ ای میل اسی آئی ڈی کو یوز کر کے یہ ای میل جو ہے وہ بھیجی گئی. یہ اب اس ای میل کے اوپر جب کام کیا ہم نے تو this email was sent from an associated device in India using VPN showing IP address location of Singapore. ہندوستان سے کی گئی وی پی این لگا کے, اور جو وی پی این کی لوکیشن تھی اس کو چینج کیا گیا ٹو سنگاپور. The device RMX 1971 Realm used 13,000 email IDs except, اچھا یہاں پہ تھوڑا سا یہ میں بتا دوں, یہ جو ڈیوائس ہے جس سے یہ ای میل, سب سے پہلے دوبارہ جسٹ لوگوں کو جن کو تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گئے ہوں گے, ایک ای میل آئی ڈی جنریٹ کی گئی حمزہ آفریدی کے نام سے, اس کے 15 منٹ کے بعد اسی ای میل آئی ڈی سے یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو تھریٹ جنریٹ کیا گیا, اور یہ جو ای میل آئی ڈی ہے یہ ہندوستان سے وی پی این کے ذریعے کی گئی جس میں لوکیشن بدلی گئی, سنگاپور شو کیا گیا. انٹرسٹنگلی جس ڈیوائس سے یہ ای میل بھیجی گئی اس ڈیوائس کے اوپر 13 اور آئی ڈیز ہیں, یعنی جس ڈیوائس سے یہ ای میل جنریٹ ہوئی حمزہ آفریدی کی اس کی 13 اور آئی ڈیز ہیں, اور وہ 13 کی 13 جو آئی ڈیز ہیں وہ ہندی ناموں کے اوپر ہیں, جس میں زیادہ تر جو 12 جو ای میلز جو اور اس آئی ڈی کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں وہ انڈین اور ہندی ناموں کے اوپر ہیں. ان میں فلموں کے ناموں کے اوپر جو ہے وہ ای میلز کریٹ کی گئی ہیں, اور تمام جو ای میلز ہیں وہ ایکچولی ہندی فلم انڈسٹری اور دوسرے ڈراماز اور میوزک ان کے ناموں کے اوپر بنائی گئی ہیں. صرف ایک نام ان میں ڈفرینٹ ڈالا گیا ہے, وہ ہے حمزہ آفریدی کا نام, جسٹ ٹو شو کہ یہ ای میل جو ہے یہ پاکستان سے جو ہے وہ جنریٹ کی گئی ہے, اور جان بوجھ کے حمزہ آفریدی کا نام یوز کیا گیا تاکہ اس کو وہ ایک مل سکے کہ یہ پاکستان میں ایک جو ہے وہ ٹیررسٹ تھریٹ جو ہے وہ موجود ہے. یہ جو موبائل ڈیوائس ہے یہ اگست 2019 میں انڈیا میں لانچ کی گئی. یہ ڈیوائس کا بھی ہم نے جو ہے وہ اس کو جو دیکھ لیا ہے. جو موبائل سم ہے وہ 25 سپٹمبر 2019 کو رجسٹر ہوئی ہندوستان میں, اور اس کا جو سنگلر جو یوزر ہے وہ بھی آئیڈینٹیفائڈ ہے. Social media correlation exploitation revealed that possible user of this email ID is an Indian Omkar Prakash Mishra from Mumbai, Maharashtra. So again, here comes a very strong Indian link, unfortunately, that the device that was used to send a threat to New Zealand team actually belonged to India. The guy's name is Om Prakash Mishra. He is from Mumbai, Maharashtra. And a fake ID of Hamza Afridi was used. Hamza Afridi 7899@gmail.com was used to send a threat to New Zealand team, but actually this threat was sent from Mumbai, Maharashtra. Timing and text of the threat email suggests that the threat was not the reason for cancellation of the tour, but was issued after the cancellation to malign Pakistan and substantiate the security concern
of New Zealand and other touring countries. بیسکلی کہ یہ جو تھریٹ ایشو کیا گیا تھا حمزہ کا، یہ تو ٹور کینسل ہونے کے بعد ایشو کیا گیا تھا نا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو اس میں شامل کیا جا سکے اور اس کو جو ہے وہ کیا جا سکے. اس کے جو فالو اپ ایکشنز ہوئے ہیں، ابھی انٹیریئر منسٹری نے اس کے اوپر ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر دی ہے اس سارے معاملے کے اوپر، اینڈ ناؤ دے ہیو ریکویسٹڈ انٹرپول فار پروویژنز آف ڈیٹیل اباؤٹ دونوں کے جو جو تحریک لبیک @protonmail.com ہے، اور دوسرا جو ای میل آئی ڈی حمزہ افریدی کا جو ہے، اس کا دونوں کو اب انہوں نے اپروچ کر رہے ہیں اس کو انٹرپول کو کہ وہ اس کے اوپر مزید تحقیقات ایف آئی اے کے ساتھ جو ہے وہ مل کے کرے. سو پرائمریلی یہ جو ایک پوری فالس تھریٹ تھی جس کے اوپر ہوا کیا گیا، اور یہ سارا تھریٹ جو ہے یہ انڈیا سے جو ہے وہ جنریٹ ہوا. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بھی یہ بتا دوں کہ ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم دسمبر میں پاکستان آ رہی ہے. ابھی سے ہی ایک تھریٹ ویسٹ انڈیز ٹیم کو ایشو کر دیا گیا، اور ویسٹ انڈیز ٹیم کو جو تھریٹ ایشو کیا گیا ہے اس کی بھی ای میل آئی ڈی چیک کریں، وہ ہے احسان اللہ احسان @protonmail.com. احسان اللہ احسان جو ہے، اب اس کے سپیلنگ ذرا آپ چیک کر لیں گے تو جو سارے ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے چونکہ سارے پاکستانی ہیں، آپ آرام سے دیکھ لیں گے کہ وہ جو احسان اللہ احسان کا اگلا سپیلنگ ہے وہ ہے احسان اللہ لکھ کے اس کے بعد لکھا گیا ہے EHSHAN احشان. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ کس طریقے سے جو سارے انڈین سپیلنگز ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں اور کس طرح کے ہوتے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ چلتا ہے. سو پرائمریلی دس از ویری انفارچونیٹ دیٹ دس از ناٹ اے کیمپین اگینسٹ پاکستان. وی بلیو دس از اے کیمپین اگینسٹ انٹرنیشنل کرکٹ, and ICC must take notice of that. International bodies must take notice of that. The way things are, it is very apparent that a fake, unfortunate incident and threat was created from India primarily کہ وہ یہاں پہ جو دورہ ہے نیوزی لینڈ کا اس کو وہ کینسل کراتے. اور ابھی تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ ہے اس کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ جو اسپیسیفک تھریٹ ہے جو ان کو ملا وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ اگر وہ ٹیم چلی بھی گئی ہے تو تھریٹ تو موجود ہے نا, تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس تھریٹ کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کر سکیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی ٹیم چلی گئی ہے اور آپ تھریٹ یہاں پہ موجود ہے. سو یہ ساری کہانی تھی جو آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھا. جی آئی تھنک دیٹ جی متین جی متین کرکٹ ٹیم نے جب یہ کینسل کر دیا تو یہ جو اس کے اوپر انہیں کوئی ریزن دی, کوئی اسی قسم کی سملر تھریٹس ہیں یا صرف وہ فائیو انٹیلیجنس الائنس نے جو نیوزی لینڈ کو تھریٹ دیا وہ بھی ان کو کر دیا. برٹش کرکٹ ٹیم کے بیک گراؤنڈ